اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو زنیرہ اظہر آفیشیل. آج کی جو خبریں ہیں اگر ان کو دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ الیکشنز کے بعد نارمل حالات میں جو ایک کچھ تھوڑی سی اسٹیبلٹی آنی چاہیے تھی, ابھی تک گورنمنٹ فارمیشن ہو چکی ہونی چاہیے تھی, دیٹ از ناٹ ہیپننگ. رادر کیوس زیادہ بڑھ رہا ہے اور وہ پولیٹیکل کیوس ہے بیکاز آف ٹو ریزنس. ون, دیر از اے لاٹ آف ڈس انفارمیشن اسپریڈنگ. بہت سارے لوگ بہت ساری خبریں اس طرح سے فلوٹ کر رہے ہیں جس سے کیا سارائیاں بڑھ رہی ہیں اور اس کا پرپس کیا ہے وہ ہر ایک کا ڈفرینٹ ہے. کچھ ایسے صحافی بھی ہیں وہ جان بوجھ کے ایسی خبریں فلوٹ کرتے ہیں کہ کوئی نیا فارمولا آ گیا ہے, اب یہ ہونے جا رہا ہے, اب وہ ہونے جا رہا ہے. دوسری جانب ایک جینوئن ریزن ہے فار دس کیوس اینڈ دیٹ از کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے وہ بہت ووکل ہو رہے ہیں. الیکشن کمیشن میں رش لگا ہوا ہے. وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ سندھ سے بھی بہت لوگ آئے ہوئے ہیں, کے پی سے بھی بہت لوگ آئے ہوئے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس فارم 45 ہے اور ان کے پاس ریگنگ کے ثبوت ہیں اور الیکشن کمیشن کے پاس جا کے وہ اپنا مسئلہ حل کر سکتے ہیں. چاہے یہ لوگ پی ٹی آئی سے ہوں, چاہے یہ لوگ فنکشنل لیگ سے ہوں, چاہے یہ جی ڈی اے سے ہوں, یہ جس جماعت سے بھی تعلق رکھتے ہیں وہ شاید یہ نہیں جانتے یا جانتے ہوئے بھی اس چیز کو سائڈ پہ کر کے ایک امید کے ساتھ الیکشن کمیشن کے پاس گئے ہیں کہ یہ وہی الیکشن کمیشن ہے جس نے یہ الیکشنز کروائے ہیں. رائٹ انڈر دیئر نوز یہ سارے الیکشنز ہوئے ہیں. کس سے انتخابی نشان چھیننا تھا, کس کو دینا تھا, کس کے لیے معاملہ اتنا سخت اور اتنی سخت روی کا شکار رہا کہ وہ سپریم کورٹ تک پہنچ گیا, لوگوں سے ان کا پی ٹی آئی سے بلہ تک لے لیا گیا. اس کے بعد جس طریقے سے 6 گھنٹے کے لیے جو الیکشن کمیشن تھا وہ بھی غائب تھا منظر عام سے. میں الیکشن نائٹ کی بات کر رہی ہوں. آئی ویوڈلی ریممبر کہ تقریباً رات کو 11:30 بجے 12 بجے ایک دم سے الیکشن رزلٹس آنے بند ہو گئے تھے اور اس کے بعد وی ور لائیو آن ٹی وی اینڈ وی ور جسٹ ونڈرنگ ویئر دا الیکشن کمیشن از. کہاں گئے سب لوگ؟ ہمارے رپورٹرز بتا رہے تھے کہ آر اوز اپنے آفیسز میں موجود نہیں ہیں, تالا لگا ہوا ہے وہاں پہ. بیلٹ باکسز کدھر ہیں؟ نو بڈی نیو اٹ. اٹ واز اے کمپلیٹ ریڈیو سائلنس. 6 گھنٹے کے بعد 5:30-6 بجے کے قریب جا کے دوبارہ رزلٹس آنے شروع ہوئے اور پھر وہ رزلٹس ان رزلٹ سے کتنے ڈفرینٹ تھے جو شروع میں آ رہے تھے. دیٹ از ہسٹری. اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ الیکشن ڈائریز ہیں. دیر از سو مچ ٹو بی شیئرڈ کہ میں وہ ایک گو میں شیئر نہیں کر سکتی بیکاز کانٹیکسٹ ڈفرینٹ ہے ہر چیز کا. تو جو الیکشن کمیشن 5-6 گھنٹے غائب ہو گیا, جس نے الیکشن کے دن آپ کا انٹرنیٹ بند کر دیا, وچ از اے بیسک فنڈامنٹل رائٹ ان دا ماڈرن ورلڈ. لوگوں نے میپس کے ذریعے سے ٹریس کرنا ہوگا کہ انہوں نے کہاں جانا ہے ووٹ ڈالنے کے لیے. تو جس الیکشن کمیشن نے شروع دن سے ایک تو جو پہلے کا پیریڈ ہے الیکشن نہ کروانے کا, اس میں جو بہانے اور جو عذر پیش کیے الیکشن نہ کرانے کے وہ بھی ہمارے سامنے ہیں. پھر جس طریقے سے کچھ لوگوں کے نامینیشن پیپرز تو ان کے گھر جا کے ریسیو کیے جا رہے ہیں اور کچھ کے ریسیو کر کے ریجیکٹ کیے جا رہے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہے. جس طرح کے تضحیک آمیز سمبلز لوگوں کو ایلوکیٹ کیے گئے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. میں نام نہیں لوں گی, ایک صاحب ہیں جنہوں نے الیکشن لڑا, پی ٹی آئی بیکڈ انڈیپینڈنٹ ہے, ان کی بیٹی معذور ہے اور وہ ویل چیئر پہ ہوتی ہے. ان کو جو سمبل ملا وہ ویل چیئر کا تھا. دس از جسٹ ون ایگزامپل کہ کوئی کتنا تضحیک آمیز رویہ اپنا سکتا ہے کسی کے ساتھ. تو یہ وہی الیکشن کمیشن ہے اور جو لوگ وہاں جا رہے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں انہیں وہاں سے انصاف ملے گا, پتہ نہیں وہ کیسے وہاں جا رہے ہیں, کس ڈیلوژنل مائنڈ کے ساتھ جا رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, ٹریبیونلز میں بھی چلے جائیں, کورٹس میں بھی چلے جائیں, یہ وہی کورٹس ہیں جو اپنے سامنے کانسٹیٹیوشن کی دھجیاں اڑتی دیکھتے رہے ہیں, الیکشن ڈیلے ہونا دیکھتے رہے ہیں. کچھ نہیں کیا انہوں نے. پے در پے لوگوں کو جس طریقے کے مقدمات میں الجھایا اور جس طریقے کی سزائیں سنائیں وہ بھی ہمارے سامنے ہے. لوگوں کو ضمانتیں تو دے سکتے ہیں, یہ اتنے کرپلڈ ہیں, یہ کورٹس ہماری آج کل اتنی کرپلڈ ہیں, بیچاری اتنی ہینڈی کیپڈ ہیں کہ ان کی کوئی ریٹ ہی نہیں ہے. وہ ادھر سے ضمانت دیتے تھے, ادھر سے لوگ نکل جاتے تھے. تو یہ کس سسٹم سے انصاف مانگنے کے لیے لوگ جا رہے ہیں؟ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ.
حقیقت وہی ہے جو میں نے کل بیان کی تھی. یہ سارا پاور گراب ہے. انہی دو جماعتوں نے گورنمنٹ بنانی ہے جن کا ہمیں الیکشن سے پہلے کا پتہ تھا, نون لیگ اور پیپلز پارٹی. اور فضل الرحمان جیسے کچھ سپوائلرز جو بیچ میں ہمیں نظر آ رہے ہیں, وہ بھی صرف اپنا شیئر لینے کے لیے یہ شور مچا رہے ہیں. نتھنگ از گونا چینج. سو اگر صرف خبروں کو دیکھ لیں تو وہ ایک اور دنیا ہے, اور حقیقت کو دیکھ لیں تو وہ ایک اور دنیا ہے. اس سے زیادہ آنیسٹ اوپینین اور انالیسز میں دے نہیں سکتی. پی ٹی آئی نے خیبر پختونخوا میں فضل الرحمان کے ساتھ مل کے حکومت بنانے پہ غور کیا ہے, اور ان سے مدد لینے پہ غور شروع کر دیا گیا ہے. یہ خبر ہے آج کی. ذرائع کے مطابق مولانا فضل الرحمان کی خیبر پختونخوا اسمبلی میں نشستیں موجود ہیں, جس کے بعد پی ٹی آئی کا جے یو آئی کے ساتھ مل کر مخلوط حکومت بنانے کا امکان ہے. اس کے علاوہ یہ بھی کہنا ہے پی ٹی آئی کے ذرائع کا کہ مولانا اور ہم الیکشن سے متعلق تحفظات پر ایک صفحے پہ ہیں. کل پی ٹی آئی اور جے یو آئی ایف کی ملاقات میں بانی پی ٹی آئی کا پیغام بھی مولانا فضل الرحمان کو پہنچایا گیا تھا. اسد کیسر کی سربراہی میں یہ وفد تھا جس نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی, اور پی ٹی آئی نے وزیر اعظم کے امیدوار عمر ایوب کے لیے جے یو آئی ایف سے ووٹ مانگا تھا. یہ یاد رکھیں کہ پی ٹی آئی اس وقت جو بھی کر رہی ہے, ان کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ جو کچھ بھی اس وقت کر رہے ہیں یہ اس وقت ایک پولیٹیکل پوسچرنگ ہے. وہ میکسیمم ویٹ ڈال رہے ہیں سسٹم کے اوپر اپنا, کہ ہم اتنی آسانی سے اپنا مینڈیٹ چوری ہونے نہیں دیں گے. لوگوں کو نامینیٹ کرنا, علی امین گنڈاپور کو نامینیٹ کرنا, عمر ایوب کو نامینیٹ کرنا وزیر اعظم کے طور پہ, یہ سب ہو نہیں پائے گا. وی آل نو دس. اس کی وجہ ہیں, بہت ساری وجہ ہیں, ان کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے, لیکن فی الحال صرف اسی پوائنٹ پہ رہوں گی میں. لیکن وہ اپنا میکسیمم ویٹ ڈال کے اپنا مسل فلیکس کر رہے ہیں. یہ سب کچھ وقتی طور پہ تو شاید ان کو لگے کہ وہ ایک ویٹیج گین کر رہے ہیں, سسٹم میں لیوریج کے طور پہ اپنے مینڈیٹ چوری کے سلوگن کو بھی یوز کر رہے ہیں. لیکن ہوگا یہ کہ سلولی اینڈ اسٹیڈیلی آپ ان عدالتوں کے نہ تو بہت عرصے تک چکر کاٹ سکیں گے, نہ یہ عدالتیں آپ کو ریلیف دے سکیں گی, نہ الیکشن کمیشن آپ کو ریلیف دے گا. الٹیمیٹلی آپ کو اپوزیشن میں بیٹھنا پڑے گا, جتنے بھی لوگ بچ گئے ان کو لے کے, کیونکہ آلریڈی ڈیفیکشنز ہو رہی ہیں. آلریڈی آزاد امیدوار مستقل پنجاب میں جوائن کر رہے ہیں گورنمنٹ کو, جو یہاں پہ بننے جا رہی ہے. وزیر اعلیٰ ہوں گی مریم نواز. چیف سیکرٹری نے آلریڈی انہیں بریفنگز بھی دینی شروع کر دی ہیں. آئی جی پنجاب نے بھی انہیں رپورٹ کر دیا ہے. سو یہ کیاس صرف ایک آئی واش ہے, اور شاید اس سے کچھ دنوں کے لیے خبریں تو بن سکیں, لیکن اس میں سے نکلے گا کچھ بھی نہیں. الٹیمیٹلی وی آر ویٹنگ فار اندر ویک گورنمنٹ جو آئی ایم ایف سے نیگوشیٹ کرے گی. شہباز شریف آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے. سو اٹ از گوئنگ ٹو بی اے کنٹینویشن آف پی ڈی ایم گورنمنٹ. جو کچھ تب ہو رہا تھا وہی ہوگا. میکسیمم کن چیزوں پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے, وہ یہ ہے کہ باقی سب تو چلیں جو ہو رہا ہے اور جیسے ہو رہا ہے ہمارے سامنے ہے. اللہ کرے اس دفعہ اسحاق ڈار وزیر خزانہ نہ ہوں, کیونکہ انہوں نے جتنا ڈیمیج کیا ہے پاکستان کی اکانومی کو, اور پاکستان کے جو ریلیشن شپس ہیں ود دا ورلڈ بینک اینڈ ود دا آئی ایم ایف, وہ بہت اس کی گہری چوٹ لگی ہے. اور اس بات کا ادراک جو ہے وہ خود نون لیگ کو بھی ہے. اس لیے شاید کہا جا رہا ہے کہ ان کو چیئرمین سینٹ بنا دیا جائے. لیکن ڈار صاحب اس وقت ڈی فیکٹو پرائم منسٹر کی طرح ایکٹ کر رہے ہیں. وہ کسی ایسے عہدے کے لیے جو صرف ایک لیجسلیٹو عہدہ ہو, سیریمونیل عہدہ ہو, اس کے لیے اتنی آسانی سے تیار نہیں ہوں گے, بیکاز ہی از فلیکسنگ ہز فل مسل ٹو گیٹ اے پوزیشن جو تقریباً فائنانس منسٹر کی تو ہو ہی. اگر وہ نہیں تو کم از کم ایک وائس یا ایک ڈیفیکٹو پرائم منسٹر کی جو ایک سیٹ کریٹ کی جا سکتی ہے, کہا جا رہا ہے وہ اس کو جوائن کر لیں. یہ بہت عجیب لگے گا آپٹکس میں اگر شہباز شریف وزیر اعظم ہوتے ہیں اور کسی بھی طرح کے ڈیفیکٹو سیریمونیل کریٹڈ وے میں اسحاق ڈار کو بھی اپوائنٹ کر دیا جائے. بہت کانفلکٹ ہوگا. شہباز شریف بھی اپنی ریٹ اسٹیبلش کرنے کے عادی ہیں, اور جب اس کے بیچ میں رکاوٹیں آئیں گی, کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوگا ود ڈار صاحب, تو وہ ایک علیحدہ پینڈورا باکس کھلے گا, اور اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ ملکی اکانومی کا ہوگا. ڈار صاحب کا جو فارمولا ہے, ہی ایگزیکٹلی نوز دا ببل that needs to be created to show the world کہ our economy is doing so well. انہیں سب پتہ ہے ویلتھ کہاں چھپی ہوئی ہے, کس کے پاس لوگوں نے بہت زیادہ ہولڈنگ کی ہوئی ہے, کہاں پہ ایسی ویلتھ ہے جو کہ
اگر ایکسٹریکٹ کر لی جائے تو وقتی طور پہ اس کو یوز کیا جا سکتا ہے ایز اے لیوریج اینڈ ایز اے ویلیڈیشن آف دا فیکٹ کہ جی آئی ایم ڈوئنگ ایوری تھنگ کہ جو لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں وہ آئیں اور پاکستان کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کریں. اسی طرح ڈالر ریٹ کے ساتھ جو وہ مینیپولیشن کرتے ہیں, ان کے دور میں جو ڈالر کی اسمگلنگ ہوئی, جو انہوں نے ٹون اینڈ ٹینر اختیار کیا آئی ایم ایف کے ساتھ کہ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ٹاک ٹو دیم اینڈ آئی ڈونٹ کیئر واٹ دے وانٹ, یہ سارے الفاظ جو انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں وہ بھولتے نہیں ہیں. اور اس کا ہمیں نقصان اتنا ہوا تھا پچھلی دفعہ کہ جولائی کے لاسٹ ویک میں جب شہباز شریف نے خود انٹروین کیا تھا, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آرمی چیف نے انٹروین کیا تھا, تو ہمیں آئی ایم ایف کا پیکج ملا تھا, اور وہ بھی صرف 9 months کا اسٹینڈ بائی اگریمنٹ. سو اف دیر از اندر ڈیزاسٹر دیٹ وی نیڈ ٹو بی ویری آف, دیٹ از کہ اسحاق ڈار واپس ہمیں فائنانس منسٹر بنتے نظر نہ آئے. کچھ اور خبروں میں اگر دیکھیں تو پی ٹی آئی کی پوسچرنگ میں جماعت اسلامی کی قیادت سے بھی رابطہ ہے, ملاقات کی خواہش ہے, لیکن فلپ فلاپس بہت زیادہ ہیں پی ٹی آئی کی ڈیسیجن میکنگ میں. ایک دن کچھ کہتے ہیں, دوسرے دن کچھ کہتے ہیں, اور امید یہ کی جانی چاہیے دا بیسٹ دے کین ڈو از کہ پارلیمانی سیاست کا حصہ بن جائیں, ایک بہت ایکٹیو اپوزیشن کی طرح بیٹھ جائیں, اور ایک واچ ڈاگ کا کردار ادا کریں, جتنا بھی کر سکتے ہیں, جتنی بھی اسپیس ان کو ملتی ہے. لیکن پچھلی دفعہ کی طرح اپنی سیٹس, اپنی جو اسپیس ہے پولیٹیکل, اس کو خالی نہ چھوڑیں, جو کہ بہت ہی برا فیصلہ تھا جب انہوں نے پارلیمان سے استعفے دے دیے تھے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے فوراً بعد, اور اس کے بعد ایوری تھنگ از ہسٹری. اس کے علاوہ عمران خان نے جو امریکہ کو انتخابات سے متعلق میسج دیا ہے, اس کو پی ٹی آئی خود کسی اور طرح انٹرپریٹ کر رہی ہے, اور نون لیگ والوں نے کسی اور طرح پلے کیا ہے. اٹ واز اے لوز بال ایٹ پی ٹی آئیز اینڈ, بیکاز اگر یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ یو ایس ہمیشہ سے انٹروین کرتا آیا ہے ڈفرینٹ ملکوں میں رجیم چینج میں, اگر آپ اس کی بیس پہ بھی ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یو شوڈ لک ان ٹو اٹ کلوزلی, تو یہ کوئی اتنی اچھی چوائس آف ورڈس بھی نہیں ہے اور اچھی پوسچرنگ بھی نہیں ہے. جتنا ہو سکے یو ایس سے اپنے آپ کو سیپریٹ کر کے اپنا نیا نیریٹو بنانے کی ضرورت ہے پی ٹی آئی کو. وائی؟ بیکاز اف دے سے کہ ان کا ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ جنرل باجوہ کی وجہ سے تھا, دین اسٹک ٹو اٹ. سائفر کا سارا معاملہ ہم دیکھ چکے ہیں, سائفر کو بالکل سائڈ پہ کر کے اس کی بیس پہ ان کو سزا سنا دی گئی ہے. سو جو ہو رہا تھا یا جو ہوا ماضی میں, اس کو کسی نے مانا نہیں. آگے جانے کے لیے آپ کو نئی اسٹریٹجی چاہیے. اف یو آر کانسٹنٹلی انوالونگ یو ایس ان اٹ اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم آپ کے لوگ وہاں لابنگ بھی کر رہے ہیں, دس از کانفلکٹ آف انٹرسٹ اینڈ اٹ میکس یو لک بیڈ ان دا سینس کہ بے شک اگر ہاتھ تھا, میں نے کل بھی بات کی ہے, اگر ہاتھ ہوگا امریکہ کا یہ حکومت گرانے میں تو کبھی نہ کبھی ان کے اپنے ڈی کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹس میں وہ سامنے آ جائے گا. بٹ دس از ناٹ دا ٹائم کہ آپ ہر ایک سے جنگ مول لے لیں. لوگوں نے آپ کو مینڈیٹ دیا, آپ کا مینڈیٹ چوری ہوا, جتنا بچ گیا ہے اس کو یوز کریں ایز اے لیوریج اینڈ اپنی پولیٹیکل اسٹرگل کو یہاں سے کیری آن کریں. بٹ ایٹ دا مومنٹ ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا, بیکاز وی ڈونٹ نو, ہمارے پاس کوئی کریڈیبل سورس نہیں ہے یہ جاننے کے لیے کہ کیا ڈائریکٹلی عمران خان کے کہنے پہ کر رہی ہے پی ٹی آئی, اور کیا لوگوں کی جو باہر رائے ہے وہ اس وقت ایگزرٹ ہو رہی ہے, جو اس وقت کی لیڈرشپ ہے وہ آیا جاتی بھی ہے اور ان سے انسٹرکشنز لیتی بھی ہے کہ نہیں. اسی طرح علی امین گنڈاپور کا جو نام لیا گیا وہ لائلٹی میں ضرور قریب ہوں گے پی ٹی آئی کے, بٹ اس وقت جس سے کہتے ہیں ایک سافٹ امیج کی ضرورت تھی. شاید کسی ایسے شخص کو نامینیٹ کیا جا سکتا تھا جو ہر طرف لوگوں کو قابل قبول ہوتا, بیکاز چیزیں اور معاملات بہت ساری ڈائریکشنز میں خراب ہوئی ہوئی ہے پی ٹی آئی کے لیے. لیکن علی امین گنڈاپور کا نام دے کے شاید لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ میسیجنگ کی گئی کہ وہ اپنے سٹانس سے, جو کہ ایک اگریسو سٹانس ہے, اس سے پیچھے نہیں ہٹے. یہ لانگ ٹرم میں اچھا سرو نہیں کرے گا پی ٹی آئی کو, کیونکہ آلریڈی ہی ان کے ساتھ کوئی اتنا اچھا سلوک نہیں ہو رہا. تو ایک مڈل وے کی, ایک لانگ ٹرم وے کی ضرورت ہے, جو کہ پتہ نہیں اس وقت کون بنا رہا ہے, کون پالیسی ڈیسیجنز لے رہا ہے پی ٹی آئی میں, آئی ڈونٹ نو فار شیور. اسی طرح جنرل قمر جاوید باجوہ نے اور فیض حمید نے دو ٹوک میں فضل الرحمان صاحب کا جو بیان ہے اس کی تردید کر دی ہے.
انہوں نے کہا ہے کہ اس ٹائم پہ تو آئی واز کور کمانڈر پشاور، یہ جنرل فیض نے کہا ہے اور وہ صحیح کہہ رہے ہیں، اور اس وقت تو ڈی جی آئی ایس آئی چینج ہو چکے تھے، کوئی اور آ چکا تھا، تو میں کس طرح حصہ ہو سکتا ہوں اس ساری گیم کا، رجیم چینج کا. اور جنرل باجوہ کیا کیا کہتے رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں، وہ تو بہت سارے صحافی بھی پہلے ہی بیان کر چکے ہیں، حامد میر، نسیم زہرا، بہت سارے لوگوں نے اس کے بارے میں آہستہ آہستہ باتیں کرنی شروع کر دی تھیں سم ٹائم بیک. لیکن اب پی ٹی آئی صرف اس لیے خوش ہے کہ ان کا جو سٹانس تھا کہ جنرل باجوہ نے رول پلے کیا ان کی گورنمنٹ گرانے میں، وہ انہوں نے فضل الرحمان کے منہ سے سن لیا ہے، ناٹ نوئنگ کہ اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا. لوگوں کو پہلے بھی اس بات پہ یقین تھا کہ ان کی گورنمنٹ گرانے میں، عمران خان کی گورنمنٹ گرانے میں جنرل باجوہ کا ہاتھ ہے. آج فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں، اوکے، پرسوں شاید فضل الرحمان صاحب اس کی کوئی نئی توجیح پیش کرتے کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا، میں نے وہ کہا تھا، بیکاز ان کا ٹریک ریکارڈ ایسا ہی ہے. تو بہت چھوٹے سے معاملے پہ بہت جلدی ایکسائٹڈ ہو کے میرے خیال ہے پی ٹی آئی کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ آل آف اے سڈن فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ان کی سائڈ پہ ہو گئے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو گئے ہیں. دس از این ایلوژن، اور ایلوژن کافی خطرناک چیز ہوتی ہے. تحریک انصاف خبر کے مطابق اس بات پہ قائم ہے کہ الیکشن میں دھاندلی کر کے جمہوریت پہ حملہ کیا گیا ہے. انتخابات میں ہماری 179 نشستیں ہونی چاہیے تھیں، 85 نشستیں چھینی گئیں. ہمارے مسترد ووٹس کی تعداد وکٹری ووٹس سے کہیں زیادہ ہے، اور 2024 کے الیکشنز پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ دھاندلی شدہ انتخابات تھے. یہ آج پریس کانفرنس کی پی ٹی آئی نے، ان کے تقریباً ساری لیڈرشپ جو اس وقت موجود ہے وہ اس پریس کانفرنس میں تھی. شیر افضل مروت بھی تھے، رؤوف حسن بھی تھے، سیمابیہ طاہر بھی تھیں، شاندانہ گلزار، ریحانہ ڈار، سلمان اکرم راجہ، جنہوں نے سب کو بتایا کہ انہوں نے اپنی اپنی کامیابیوں کو الیکشن کمیشن یا عدالتوں میں چیلنج بھی کر رکھا ہے. اور پریس کانفرنس کے دوران علیمہ خان بھی وہاں پہنچ گئیں. یہ بہت بڑی بات ہے کہ آج یہ پریس کانفرنس کرنے دی گئی، اینڈ آئی تھنک اٹس اے گڈ جیسچر. ان کو یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرا سکیں. اسی ٹائم پہ جب پی ٹی آئی پریس کانفرنس کر رہی تھی تو مریم اورنگزیب بھی پریس کانفرنس کر رہی تھیں. بہت سارے چینلز نے مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس کو زیادہ ٹائم دیا، اور دوسری طرف ہاف سکرین پہ جو پی ٹی آئی کی چل رہی تھی اس کو میوٹیڈ رکھا. لیکن میں سمجھتی ہوں یہ جو ہاف سکرین بھی دے دی گئی پی ٹی آئی کو، یہ بھی بہت بڑی بات ہے. میڈیا جتنا رول پلے کر سکتا ہے کر رہا ہے، اس سے زیادہ لوگ شکایت تو کرتے ہیں لیکن وہ نہیں جانتے کہ میڈیا بھی کس ٹائم سے گزر رہا ہے. اسی طرح 9 مئی جلاؤ گھیراؤ کے مقدمات کا جیل ٹرائل لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج ہو گیا ہے. حساس ادارے کے دفتر پہ حملہ، 11 ملزمان کی درخواست منظور کر لی گئی ہے. یہ فیصل آباد میں 9 مئی کو جو حملہ ہوا تھا، یہ اس حملے کی بات ہو رہی ہے. اور اس کے علاوہ عمر ایوب کی 1 ماہ کے لیے راہداری ضمانت منظور کر کے گرفتار نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. یہ سارے معاملات ہم اسی طرح چلتے دیکھیں گے. عدالتیں چیزوں کو لمبا کھینچنے کے لیے مشہور ہیں. انصاف پاکستان میں کبھی ہوا نہیں ہے، اور اس وقت جو صورتحال ہے اس میں جو لوگ الیکشنز جیت بھی گئے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے، دے ول بی اسٹرگلنگ ایٹ 2 fronts. 1، اگر وہ ہائیڈنگ میں ہیں تو پھر وہ باہر آ کے اپنی سیٹس جوائن کریں. اگر وہ ہائیڈنگ سے باہر آ جاتے ہیں تو کیا انہیں اریسٹ کیا جائے گا اور ان کے ٹرائلز چلائے جائیں گے؟ یہ ایک علیحدہ سوال ہے. اور اگر وہ سیٹس پہ آ کے پالیٹکس کو جوائن کر کے پارلیمانی سیاست کا آغاز کرتے ہیں تو کیسز بھی چلتے رہیں گے، ساتھ ساتھ ان کے اوپر تلوار بھی ٹنگتی رہے گی کہ وہ کوآپریٹ کریں ود دا سٹنگ گورنمنٹ. تو ایسی سیاست کس کام کی؟ انہیں ڈیسیجن لینا پڑے گا کہ انہوں نے صرف اندر بیٹھنا ہے اور ہاسٹیج کی طرح رہنا ہے، یا انہوں نے گرفتاری دینی ہے، یا انہوں نے سیاست چھوڑنی ہے. تو تھنگز آر ناٹ گوئنگ ٹو بی ایزی فار پی ٹی آئی اینی مور. جو لوگ سمجھ رہے تھے کہ اب کیونکہ ان کو کچھ مینڈیٹ مل گیا ہے، کچھ پولیٹیکل اسپیس ملی ہے، تو وہ پولیٹیکل اسپیس بھی کچھ شرائط پہ ملے گی. کوآپریٹ کرنا پڑے گا، جوائن کرنی پڑے گی کوئی نہ کوئی پارٹی، اور اگر اپوزیشن میں بھی بیٹھتے ہیں تو بہت میلوڈ ڈاؤن قسم کی اپوزیشن کا رول پلے کرنا پڑے گا. اتنی ہی اسپیس ہے پاکستان میں اس وقت، اور اس کو بھی یوز کر لیں اگر ہمارے پولیٹیشنز تو یہ بڑی سمجھداری ہوگی، بیکاز یہ بہت ضروری ہے کہ اپنی پولیٹیکل اسپیس نہ چھوڑیں. یہ تب بھی ضروری تھا جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا، یہ تب بھی ضروری تھا جب پی ٹی آئی نے ضد کر کے پنجاب اور کے پی کی اسمبلیز ڈیزالو کی، بیکاز دا سسٹم از کنفیگرڈ ہیئر ڈفرینٹلی. اینڈ آئی ریئلی ہوپ کہ اب تک یہ بات ان کو سمجھ آ گئی ہوگی. آئی سی یو ٹمارو.